السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس المبارك. کیا حال ہے بھائی؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا تعالیٰ کا الحمد شکر. للہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم آمین. لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کل ہم نے پڑھا تھا حلق سے کون کون سے حرف نکلتے ہیں، خیشوم سے کون سے حرف نکلتے ہیں، کیا نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. خلا الفم سے کون سے نکلتے ہیں، شفتان سے کون سے نکلتے ہیں. تو یہ چار جو ہے پڑھ لیے تھے. زبان رہتے تھے، صحیح نا؟ ایسے ہے نا؟ زبان کا جی سر جی. کچھ حصہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا جی. تو انشاءاللہ ابھی دوسرا پڑھتے ہیں. یہ نہیں یہ لہاتیہ پڑھے تھے، 5 اور 6 نمبر پڑھے تھے، ایسے ہے نا؟ جی یعنی 5 اور 6 مخرج، 5 نمبر 6 نمبر پڑھا تھا. تو آج جو ہے یہ بھی پڑھا تھا، حروف شجریہ، ہاں بھی پڑھا تھا، یہ بھی پڑھا تھا. یعنی ذات تک پڑھا تھا ہم نے، لیکن صحیح نا، 8 تک پڑھا تھا. جی سر جی. جی. جی تو زاد آخری تھا. جی، ضاد کا مخرج یاد ہو گیا ہے بھائی؟ ایک دم آواز کو موٹا کر دینا ہے، ایک دم آواز کو موٹا کر دینا ہے بس. جب ایک دم آواز موٹا کرو گے تو خود بخود ادا ہو جائے گا بہترین کر کے. اور زبان کو ایسے لگانا ہے جیسے سیڈ، زبان کی سیڈ 5 ڈاڑھ اوپر والے ان کی جڑوں کو لگائے، جس طرح دیکھ رہے ہیں آپ نقشہ میں، ٹھیک ہے نا جی. یہ ضاد کا مخرج. اور اس کو بائیں دائیں طرف بھی لگا سکتے ہیں، بائیں طرف بھی لگا سکتے ہیں، اور دونوں کو ایک دم بھی لگا سکتے ہیں، لیکن آگے نہیں لگانا. سمجھ گئے بات؟ اور جتنا آپ موٹی آواز سے پڑھیں گے اتنا وہ سکڑ جائے گی، زبان جو ہے پیچھے رہے گی، آگے نہیں لگے گی. اگر اس کو آپ اس طرح نہیں پڑھیں گے تو وہ پھر جو ہے نا وہ آگے لگ جائے گی، آگے لگے گی تو حرف اور پیدا ہو جائے گا. سمجھ گیا بات؟ جی جی. سر تو جی. تو ہم ابھی ادا کرتے ہیں دوبارہ. وہ کتنا لمبا کرنا ہے بھائی؟ 6 الف. 6 حرکت، 6 حرکت، ٹھیک ہے نا؟ 6. 6 حرکت یعنی 6 انگلیاں بند کرنے کے برابر یا کھولنے کے برابر. وہ یعنی اس کو چمٹا دینا ہے، ایسے جس طرح یہ چمٹی ہوئی ہے نا زبان، ایسے چمٹا دینا ہے اوپر والے ڈاڑھوں کو. پڑھو، سب پڑھو. ضاد. یہ شروع میں دیکھو نا، زاد زاد اس طرح نہیں پڑھنا، زاد. شروع میں غلط کر دیا، نہیں، ایک دم آواز موٹی کر نکالو. وہ زبان اوپر اٹھاؤ، اوپر ڈاڑھوں کو اوپر والے ڈاڑھوں کو لگانا ہے، نیچے والوں کو نہیں لگانا. زبان نیچے نہ پڑی رہے، وہ نہ آگے لگے نہ نیچے پڑی رہے، نہ اوپر چھت کو لگے، اوپر والے چھت کو. سیڈ لگنی ہے، سیڈ. یہ سیڈ والا حرف ہے، حافیہ ہے، حرف حافیہ، سیڈ والا حرف. ہاں جی. وہ یہ پہلے لگا دیا آپ لوگوں نے، پہلے اس کو لگا کے ادھر ادھر، پھر آپ نے اوپر کیا. اس طرح نہیں ہے، یعنی ہاں شاباش. ابھی جو نکالا ہے نا اس ساتھی نے، یہ اچھا. کون سے ساتھی ہیں، کیا نام ہے بھائی؟ ابھی جس نے پڑھا ہے کون؟ محمد اکبر صاحب.
ہاں ماشاء اللہ، اس طرح پڑھو۔ اصغر. اصغر، جی جی. جی اصغر، ہاں۔ تو وود ولو، وہ ولو وہ ادھر لگا کے نا بل، پھر اوپر جو ہے نا، اوپر چلے جانا ہے، ولو وہ والین، والین الضالين. جی ہاں. یہ دوالین نہیں ہے بھائی، میں کتنے بار بولا ہے۔ ضاد. ہوں والضالين. ہاں، والین جب سیڈ لگے گی نا داڑھوں کو، پانچ داڑھ اوپر والی پانچ داڑھوں کی چڑوں کو، تو وہ خود بخود ادا ہو جائے گا۔ والا وہ، والا والین، ولا الضالين. جی اب ہم ولا الضالين. شاباش، اور پڑھے اور پڑھے سر، سر پڑھے جی۔ ولا الضالين. ضالين. صحیح ہے، ولا نہیں یہ درمیان میں جس نے الضالين. نہیں نہیں، ولا دالین نہیں ہے کاکا، اس طرح نہیں ہے، ولدا یہ کیا، دال نکل رہی ہے تو یہ زبان، دال جب نکال رہے ہیں تو زبان کہاں لگ رہی ہے، یہ دیکھو آپ، آگے لگ رہی ہے، وہ تو اوپر والے ڈانوں سنا یا اولیا کی جڑوں کو لگ رہی ہے، وہاں نہیں لگنی چاہیے نا، وہ تو غلط ہے۔ ولا وہ پیچھے رہے، زبان آگے دیکھو، نقشے میں دیکھو، زبان آگے نہیں لگ رہی، اس طرح نہیں لگنی چاہیے آگے، سائڈ. ہاں سیڈ لگے بس، ولا وہ، ولا وہ، جی ولا الضالين. آپ خود بتائیں، ابھی پڑھا ہے نا، کس ساتھی نے پڑھا ہے، یہ خود بتائے کہاں لگی ہے زبان، آپ خود غور کریں نا کہاں لگ رہی ہے زبان میری، دادی پیچھے والے جاڑوں میں، ہے پیچھے والے جاڑوں میں لگائیے. پیچھے والے پانچ دانتوں کی جڑوں کو جی آگے جو جس نے غلط دالین پڑھا ہے وہ تو آگے لگا رہا ہے، وہ تو آواز سے مجھے پتہ چل رہا ہے، سمجھ گے ولا نا، الضالين. ہاں یہ ٹھیک ہے، خود بخود آواز سے مجھے پتہ چل جائے گا، آپ جب پڑھیں گے نا پتہ چل جاتا ہے کون صحیح پڑھ رہا ہے کون غلط پڑھ رہا ہے، جی ولا الضالين. یہ غلط ہے ابھی جو پڑھا ہے، یہ آگے بھی لگا دیا ہے، ہاں ذرا ذرا تھوڑی سی مشقت کرو، مشقت تھوڑی سی، یعنی اس میں تھوڑا محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی، زبان کو اٹھانا پھر کتنا بڑی مشقت ہے، ہاں جی، الضالين. ہاں ایسے ہی ہے، آگے نہ لگے، زبان کی نوک نہ لگے، زبان کی نوک ہے نا، دیکھو زبان کی جڑ ہے، زبان کا سنٹر ہے، زبان کی سیڈیں ہیں، زبان کی نوک ہے، زبان کی طرف نوک، صحیح نا، یہ چیزیں ہیں، اور یہ طرف نہیں لگنی چاہیے، اور یعنی وہ جو نوک ہے بالکل آگے نہ لگے زبان کی، صرف پیچھے والی سائڈ لگے، یہ شروع والی سائڈ سے لے کر یہ پانچ ڈاڑھ تک، بس یہ لگے گی تو ضاد ادا ہوگا، اس کا مخرج یہی ہے، باقی جب ولد دالین پڑھتے ہیں، ولد ظالین پڑھتے ہیں، ولد ڈالین پڑھتے ہیں، یہ سب غلط ہے، کیونکہ مخرج سے نہیں نکال رہے، وہ اپنی طرف سے بس جہاں سے لگا رہے ہیں نکال رہے ہیں، تو اس کو ضرور خوب سیکھیں، کیونکہ اس سے پھر بغیر نماز نہیں ہوگی بھائی، ٹھیک ہے نا جی، ہاں اس کی جتنا ہو سکے آپ بار بار اس کو پڑھیں، اس طرح خوب مشق کریں، مشق کریں۔ اچھا جی، آگے حروف طرفیہ، جی آواز، سرش اس بار کو کر. حمزہ کے ساتھ کس طرح پڑھیں گے جی؟ جی حمزہ حمزہ او، کے ساتھ کس طرح پڑھیں ہاں گے؟ او،
अव्वो अव्वो इव्वो अव्वो ओव्वो। वो तख्ती है ना एक, यानी इसकी, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको ये 10-11 नंबर तख्ती है ना इसकी कायदे में। अ, एक मिनट यार। अव्वो इव्वो ये तख्ती है ना, ये तख्ती नंबर 10, सकून जज़म वाली, ये इसमें प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। इसमें अब, इब, उब, अत, इत, उत, अस, इस, उस, अज, इज, उज, आह, इह, उह, अह, इह, उह, अद, इद, उद, अल, इज, उज, अर, इर, उर, अज, इज, उज, अस, इस, उस, अश, इश, उश, अस, इस, उस, अव्वो। ये देखो आगे आ गया ضاد। अव्वो अव्वो इव्वो अव्वो ओव्वो। जी। अतो इतो उतो अव इव उव। ये अव्वो इस तरह पढ़ना है, अव्वो। रब्बुस समा, अव्वो यस, रब्बुस समावाति वल अर्द, वल अर्द, वल अर्द। वक्फ इस तरह करना, वल अर्द, ठीक है ना। वल अर्ज, वल अर्ज, वल अर्ज नहीं है, ये गलत है, वल अर्ज, वल अर्द। जी। आगे सबक चलाते हैं, इसके बस आपको मशक करनी चाहिए। आगे है हरूफ तरफिया, हरूफ तरफिया, लाम नून रा। देखो सबक समझ आने के बाद वो आपका काम है याद करना। अगर समझ ना आई हो वो पूछो आप, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना जी। 10 बार पूछेंगे तो 10 बार बताएंगे, 20 बार पूछेंगे तो 20 बार बताएंगे, लेकिन जो समझ आ जाए फिर उसके बाद आप लोगों का काम है उसको सीखना, उसको बार बार पढ़ना। टाइम निकालो, जिस तरह दूसरे कामों के लिए टाइम निकालते हैं तो अल्लाह के लिए भी क्या टाइम निकालो, अल्लाह के काम के लिए। यानी ये भी फायदा भी अपना है, लेकिन अजर भी है। हर हर्फ पे कितना अजर है, 10 नेकियां है ना, तो कितना जी हर्फ, सर जी। कितना पढ़ोगे। 29 हरूफ है तो 29 को फिर 10 पर ज़रब करो, फिर उसके बाद अगर उसको 10 दफा पढ़ते हो तो फिर उसको ज़रब करो, कितना बनते हैं। इसी तरह कोई सिपारा पारा पढ़ता है कुरान का तो उसमें कितना हर्फ है, 10 से ज़रब करो उसको। तो बहुत नेकियां कमा सकता है इंसान। यहाँ आए भी हम इसीलिए हैं, नेकियां कमाने के लिए। काम दुनिया के काम के लिए थोड़े हैं, वो तो अल्लाह के जिम्मे है, रिज्क पहुंचाना है। अगर वो कीड़े को दे सकता है पत्थर में तो हमें क्यों नहीं दे सकता। यकीन नहीं है हमें, हमारे यकीन खराब हो गए हैं। अगर यकीन आ जाए, जिस तरह परिंदे जो है सुबह खाली पेट जाते हैं, शाम को वापस आते हैं तो पेट भरे हुए, तो अगर उस तरह हम तवक्कुल करें तो फिर अल्लाह ताला भी हमें देगा रिज्क। वो हदीस में भी है इस तरह, लेकिन हम करते नहीं हैं तवक्कुल। कहते हैं हम कमा रहे हैं, हम खिला रहे हैं, हम पिला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना कारोबार किया, ये किया, वो हमने किया, सब अपने ऊपर डालते हैं, अल्लाह पर को नहीं डालता। बहरहाल हरूफ तरफिया, लाम नून रा, ये क्योंकि तरफ से निकलते हैं, यानी जबान की करवट से निकलते हैं, और इस तरह वाद भी है, लाम भी है, नून भी है, रा भी है, ये हरूफ तरफिया। ये मखरज नंबर 9, जबान की करवट के आखिर से नोक तक का हिस्सा, जबान की करवट के आखिर से नोक तक का हिस्सा जब ऊपर एक डाढ़ और दांतों के मसूड़ों से लगे उससे लाम अदा होता है। तो अब कैसे करेंगे। अल कहो, अल, अल, अल। देखो कहाँ लग अल रही है जबान, अल, अल
ال 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 اچھا، یہ دونوں جس طرح ضاد ہے نا، لام بھی اس طرح لگ سکتا ہے، یعنی دائیں طرف بھی نکال سکتے ہیں، بائیں طرف بھی نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اس میں دونوں دونوں وہ ہیں، صفتیں ہیں جی۔ ال 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 زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک ڈاڑ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مخرج نمبر 10، لام کی جگہ سے لیکن ایک ڈاڑ کم ہو کر جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ نون جی نون، دیکھو نون ن نون، ان ان ن ان ان، ان ان ال سمجھ آ رہی ہے بات بھائی؟ ان یہ آ تو رہی سمجھ آتا اچھا، اس کے بعد مخرج نمبر ہے 11، زبان کے کنارے کی پشت، زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے اس سے را ادا ہوتا ہے۔ ار 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 اور ار اور ار اور ار اور را موٹی اور پڑھی جائے گی، جب یہ پڑھے گا نا موٹی پڑھی جائے گی۔ اور 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 جی، اور تو دیکھو کہاں لگ رہی ہے، دیکھو زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے اس سے را ادا ہوتا ہے۔ یہ پشت جو ہے زبان کے کنارے کی پشت لگ رہی نا، ار 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 اور ار، اور اور سب کہے نا، سب پتہ اور چلے تاکہ ہاں جی، اور 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 آم اور جی اور آم جی۔ ضاد جو ہے نا ہم روزانہ سنیں گے ضاد کا مخرج، تاکہ جو ہے نا وہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ باقی آسان ہے، باقی مشکل نہیں ہے۔ تو اور یہ دو تھوڑا سا یہ بھی، لام نون را بھی۔ آگے ہے حروف نطعیہ، تا دال طو، مخرج نمبر 12، زبان کی نوک جب اوپر والے یعنی سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے، اس کو بولتے ہیں ثنایا علیہ، اوپر والے 2 دانت ہیں اس کا نام کیا ہے؟ ثنایا علیہ۔ ثنایا کا معنی 2، علیہ کا معنی بلندی والے، اوپر والے، اوپر والے، یعنی اوپر والے 2 دانت، ان کا کام ہے اصل میں اوپر والے دانتوں کا کام ہے، اوپر والے، نیچے والے دانتوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو سامنے والے اوپر والے دانت 2 دانتوں کی جڑ الحمد کو للہ جڑ کو جس طرح دیکھو نا آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں، زبان کی نوک جو ہے وہ لگ رہی ہے جڑوں میں، دانتوں کے جڑوں میں، ثنایا اولیاء کی جڑوں میں۔ تو اس سے کتنا حرف ادا ہوتے ہیں؟ 3، تا تا تا، کہو نا تا، ات 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 ات، ات ات تا 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 ات تا ات تا ات، تا دیکھ ات رہے ہیں وہ ات دانتوں کی ات جڑوں کو ات لگ رہی ہے زبان کی نوک، ات ات ات، ات ہاں، ات اد 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 اد، اتو اتو اتو، ہاں، تو اس میں موٹا ہے جی، کیونکہ 7 حرف موٹے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، 7 حرف، ان میں سے ایک تو بھی ہے، ضاد بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو کل جو ہے موٹے حروف 10 ہیں، کل موٹے حروف کتنا ہے بھائی؟ 10، کتنا ہے؟ 10 10، 7 وہ ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور 3 جو ہے وہ کبھی کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، سمجھ گے نا؟ 7 کیا ہے؟ خص ضاغطن قل، خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، یہ جو ہے ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ دوبارہ بتائیے جی، کون سے حروف؟ یہ جو 7 ہاں جی، خص ضاغطن، 7 خص ضاغطن قل، خا پہلے، سب سے پہلے خا، صاد ضاد طا ظا غین قاف، یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ ادھر بھی لکھے ہوئے ہیں، اس کے پہلے تختی میں
پہلی پہلی جو تختی ہے نا اس کے نیچے لکھے ہوئے ہیں ساری چیزیں، اور آگے بھی اس میں بھی قاعدے میں بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں، ابھی بعد میں آئیں گے وہ، لیکن آپ کو موٹا موٹا بتا رہے ہیں کہ وہ کتنا ہے. ایک منٹ آپ کو بتا، یہ دیکھو، یہ 7 حروف مستعلیہ جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، صاد ضاد طا ظا غین قاف، غین خا قاف، دیکھ رہے ہیں؟ یہ حروف موٹے جی ہیں، یہ موٹے حروف نیچے والے، یہ ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. اور 3 حرف جو ہیں وہ کبھی کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں، مثلا اس میں لام ہے، اللہ کلام، اللہ کلام، باقی لام سب بریک ہے. اللہ کلام وہ کبھی کبھی موٹا پڑ جاتا ہے جب اس سے پہلے زبر ہو، اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہو تو وہ اللہ کا لام موٹا پڑ جائے گا. اسی طرح الف جو ہے وہ جب اس سے پہلے موٹا حرف ہو تو پھر وہ الف بھی موٹا پڑا جائے گا، اگر باریک حرف ہے تو باریک پڑا جائے گا. اسی طرح را ہے، را کے اوپر زبر پیش ہو را موٹی پڑی جائے گی، 2 زبر ہوں 2 پیش ہوں پھر بھی موٹی پڑی جائے گی. سمجھ آ گئی بات؟ جی استاد جی، الف کی مثال بتائیے گا کوئی؟ مثلا ظالمین، ظالمین، ٹھیک ہے نا جی، وہ ظالمین، ظالین، سمجھ آ گئی ہے الف کی؟ جی کان قال، 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 کانا، کانا بریک پڑ جائے گا، کانا یہ بریک پڑ جائے گا الف. یعنی الف سے پہلے حرف موٹا ہوگا تو الف موٹا پڑھا جائے گا، اگر حرف باریک ہے تو باریک پڑھا جائے گا. اس طرح لفظ اللہ مثلا، اگر اللہ، اللہ کے لام سے پہلے لفظ جلالہ سے پہلے زبر پیش ہو تو وہ لفظ جلالہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، اگر زیر ہے تو باریک پڑھ، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ کوئی نہیں پڑھتا، بسم اللہ کوئی نہیں پڑھتا، بسم اللہ بس، ٹھیک ہے نا. للہ، الحمد للہ، الحمد للہ، فی دین اللہ. اور موٹا کب پڑ جائے؟ اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. دونوں مثالیں آ گئی، زبر کی بھی پیش کی بھی اس آیت میں. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، دونوں کی مثال آ گئی. قل هو الله احد، آگے سمجھ بھائی؟ جی جی جی. قل هو اللہ احد. ہاں جی، یہ کہاں پہنچے تھے؟ ہاں جی، تو زبان کی نوک جب اوپر والے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے، یعنی ثنایا اولیا، اس سے تا دال تو ادا ہوتے ہیں، جس طرح آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں. سمجھ گئے بات؟ یہ تا اور توا میں سر فرق کس طرح کریں گے کہ تا کو باریک پڑھیں گے، تو کو موٹا پڑھیں گے، یہ موٹا حرف ہے. تو یعنی اپنی مخرج کے لحاظ سے تو کٹھے ہیں لیکن صفت کے لحاظ سے علیحدہ ہیں، صفت کے لحاظ سے پہچانے جاتے ہیں. یعنی اس میں صفت موٹی پن کی صفت ہے تو میں، اس میں پتلا پن، بریک پن ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جی؟ تو بھائی یہ جس موٹا کرنے کے لیے کس طرح کہتے ہیں، یا آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ موٹا آواز ہو موٹی گیا؟ ہوگی، آواز موٹی ہوگی، آواز پتلی ہوگی، آدمی موٹا نہیں ہو جائے گا، جی نا، منہ پھول ایک جاتا ہے جیسے. ایک دو ہم۔ آیتوں کے ذریعے ذرا تشریح ہو جائے تے اور توئے کی. فوسطن به جمعا، فوسطن به جمعا، سمجھ آئیے؟ یہ تے ہے. تو فوسط،
अच्छा यहाँ तो है। जी। तो ये नहीं होता, तोए को भूल जाओ, तो तोए जोए ये नहीं है, ये उर्दू में है, तोए जोए। तो होता है अरबी में, तो। ठीक है ना जी। तो तारिक, वस्समाई वत्तारिक, वमा अदराका मत्तारिक। तारिक, तो बड़ा बड़ा, तरीक, तरीक, रास्ते को तरीक बोलते हैं अरबी में, तरीक। तो मोटा पढ़ा طريق। जाएगा। जी, मोटा पढ़ा जाएगा। समझ आ गई बात। जी जी। आगे है हरूफ लिसाविया। ये तीन हरफ हैं, सा जाल ज़ा। मखरज नंबर 13। हाँ जबान की नोक जब ऊपर वाले दो दांतों के सिरे से लगे, जिस तरह आप नक्शे में देख रहे हैं, हाँ जबान को बाहर निकालना है और ऊपर वाले दांतों को लगानी हाँ है जबान। तो हाँ उससे 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 क्या निकलता है, सा जाल ज़ा। वा अब ज़ा जो है ये भी मोटा हरफ है, ज़ा हाँ अदा। वा जी। हाँ वा स वा जबान लगा के, स, सा ज़ैल, सा ज़ैल, वा ज़ैल, वा ज़ैल। वा दाल जी। वा अब ये नरमी, ये नरम हरूफ है तीनों, नरमी से अदा करना है। हाँ हाँ से, से, हाँ से, वा ज़ैल, ज़ैल, वो। ये नरमी से अदा करना है। जी। समझ आ जी। गई। जी जी, ये जो दाल के बाद जा है, तो के बाद जा है, और रा के बाद जा है, इन तीनों में फर्क बता दीजिए। जी। ये जो दाल के बाद जा है, और तो के बाद जा है, और रा के बाद जा है, इनमें फर्क बता दीजिए। अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, आगे आगे चल चल रहे हैं ना, आप ये देख रहे हैं। वो ये सा दाल, ये दाल तो अब अभी पढ़ाया ना पहले, ये नहीं पढ़ाया है दाल। जी अब ये जाल है। सा और जी जाल एक मखरज, तीनों का मखरज एक है। ये सा जाल हाँ मखरज एक है। समझ गए ये ना, एक ही जगह से, लेकिन वा मोटा है, बस इतना फर्क है। जाल, जाल बरीक है। जाल बरीक है, सा भी बरीक है, हाँ। वा मोटा है, जिस तरह इस पिछले वक्त हरफों जाल में। पढ़ोगे? वा वा जैल, जैल जबान वा लगा के फिर पढ़ेंगे, जैल, ज ज जैल। जी। जोल। वो उसको उसको क्या वा पढ़ेंगे, वो उसको पढ़ेंगे, वा वो जबान लगा के पीछे जबान चली जाएगी। बात जो सुनो, जबान लगा के ना, फिर पीछे जबान चली जाएगी, क्योंकि मोटा भी तो करना है ना। जी वो 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 समझ आ गई ये बात। वो जी जी। वो उसके बाद ये आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हरूफ, जा की ये आ रहा है, हरूफ सफीरिया, हरूफ सफीरिया। बार पहले सफिया हरूफ सफीरिया, ये सीटी वाले हरूफ। इसके बाद सफीरिया क्या बना है, सीटी वाले हरूफ, जिसमें सीटी बजती है। अब जब अदा करते हैं तो सीटी बजती है, बसरन ज, ज, इजा ज जुलजी, इजा, इजा जुलजिलतिल अर्दु जिलजाला। ये पढ़ते हैं ना, सूरत जिलजाल। जा ज जी। जो ज, सीन, जा सौद, अज, इज, उज, अस, इस, उस, अस, इस, उस। अब सादिर में मोटा है तीसरा हर्फ, दो बारीक है और तीसरा मोटा है, सौद। और इनका मखरज भी एक है। ऊपर वाले नीचे वाले दांत जब अगले दो, ऊपर वाले नीचे वाले अगले दो दांत आपस में मिलते हैं, तो उस वक्त जो है ना, ये अदा होते हैं। और पीछे जबान जो है ना साथ आ जाती है, नोक। समझ गए बात। जी अज करो, अज, अज। अज देखो जबान की अज नोक उनके बीच में आ गई है, उनके साथ आ अज गई। हाँ। अस, अस, अस अस, ओसो, ओसो, ओसो। मोटा पढ़ना है, साथ को मोटा पढ़ना है। अब फर्क महसूस हुआ है आपको, जो जो साथी पूछ रहा था कि फर्क क्या है, मालूम हुआ। जी जी। जी
ہاں جی بالکل، یہ سین میں دونوں دانت ٹچ ہو جاتے ہیں آپس میں اور صاد میں نہیں ہوتے. نہیں نہیں نہیں، سب میں ہوتے ہیں. دیکھیں نا، اس دونوں اوپر والے نیچے والے ٹچ ہو گئے آپس میں. از میں ہوتے ہیں، جب دیکھو از میں، چلو از میں دیکھو، از از ہو رہے ہیں. از میں بھی ہو رہے ہیں، اچھا اب دیکھو، لیکن جو اس صاد ہے نا اس میں نہیں ہوتے. ہوتے ہیں. اس اسو، اس اسو، اس اسو، اسو. تو پہلے پہلے دانت ملانے ہیں، سیٹی نکالنی ہے. پہلے سیٹی نکالیں گے تو بعد میں اس کو موٹا کریں گے. اس ہاں پہلے سیٹی نکال کے پھر موٹا کرنا ہے. اس اسو، اسو. اچھا جی، اب یہ ہے کہ حروف شفویہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، پڑھا تھا نا حروف، یعنی ہونٹو والے حروف. مخرج نمبر جی 15، اوپر والے دو دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ، اس سے فا ادا ہوتا ہے. جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں آپ نقشے میں، اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے پیٹ میں لگ رہے ہیں، تو یہ فا ادا ہوتا ہے. کیا؟ فا، فا، فا. فا ٹھیک ہے جی. فا اور مخرج نمبر 16، دونوں ہونٹوں دونوں ہونٹ ہیں، اس سے با، میم، واو ادا ہوتے ہیں. وہ اس طرح کے با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے، جہاں تری ہے وہاں سے. ٹھیک ہے نا جی. میم بند ہونٹوں کے خوش حصے سے، جس طرح میم. ٹھیک ہے نا جی. اور واو جو ہے ہونٹوں کو گول کرنے سے، ہونٹوں کو گول واو کرنے سے. ٹھیک ہے نا. واو. اور کل یہ پڑھا تھا 17واں، خیشوم یعنی ناک کا بانسا جڑ، اس سے غنہ نکلتا ہے، اس سے حروف غنہ نون میم ادا ہوتے ہیں. نوٹ: آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. یہ نون میم اور ڈبل حرکت والے حرف پر ہوتا ہے. مخرج معلوم کرنے کا صحیح طریقہ یہ میں نے بتایا آپ کو. حرف کو ساکن کر دیں، اس سے شروع میں زبر والا حمزہ لے آئیں، جہاں حرف کی آواز ختم ہوگی وہیں اس حرف کا مخرج ہوگا. تو اس کو بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ گھبرائیں نہیں کہ اس کو پکا یاد کریں گے. سب سے سنیں گے بھی صحیح، سب حضرات سے انشاءاللہ. سنیں گے بھی صحیح انشاءاللہ. آپ بس یہ تو ہے، آپ سمجھ آنی چاہیے. بس سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ پھر آسان ہے یاد کرنا. اگر سمجھ نہ آئے تو پھر یاد کرنا مشکل ہے. تو کوئی سوال ہے تو پوچھے اس میں. اور جی، سوال ہے تو ٹھیک رہتا. پھر سورت فاتحہ پڑھتے ہیں، جلدی کرو. ہے کوئی سوال؟ نہیں. سوال نہیں ہے تو پھر سورت فاتحہ پڑھیں. ٹھیک ہے نا جی. جی وہ کل آدھی پڑھی تھی نا، کل نہیں پڑھی تھی، پرسوں پڑھی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدي، اهدي نہیں ہے، اهدي دال زر دی، اهدينا الصراط المستقيم. سمجھ آئیے؟ جی جی. اهدينا الصراط المستقيم. یہ دیکھو نا، تا موٹا ہے، تا پڑھیں موٹا پڑھیں گے. اهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين، ذال کو دیکھو کیسے پڑھیں، ذین، نرمی سے پڑھیں گے. صراط الذين أنعمت عليهم، علیہم، علیہم میں اکثر کیا پڑھ لیتے ہیں، علیہم، علیہم.